عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ مائی سیلف توفیق شیخ، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ بچوں، چلیے آج ہم چھٹی کلاس کا جنرل سائنس کا چوتھا سبق، جس کا نام ہے قدرتی آفات کے دوران حسن انتظام کا پہلا پارٹ شروع کرتے ہیں۔ بچوں، آپ کی کتاب میں یہ شکلیں دی گئی ہیں، دیکھیے یہ شکلیں کیا دکھا رہی ہے آپ کو۔ دیکھیے یہ پہلی شکل کیا دکھ رہا ہے، یہ سیلاب کی شکل ہے، جس میں ایک شخص اپنے گھر کی چھت پر بیٹھا ہوا ہے، اس کی گاڑی ڈوبی ہوئی ہے، بارش ہو رہی ہے۔ یہ سیلاب کی شکل ہے۔ یہ اس کا الٹا، یہاں دیکھیے درخت کے پتے سوکھ گئے ہیں، زمین میں مختلف دراریں دکھ رہی ہیں۔ یہ قحط یعنی بارش اور پانی کی کمی کی وجہ سے قحط جو گرتا ہے نا، قحط پڑتا ہے نا، اس کی شکل ہے۔ یہ دیکھیے اس شکل میں کیا دکھائی دے رہا ہے کہ زمین کو بڑی بڑی دراریں پڑی ہوئی ہیں، بلڈنگ میں بھی دراریں دکھ رہی ہیں۔ یہ زلزلے کی شکل ہے بچوں۔ یہ دیکھیے یہ کس چیز کی تصویر ہے، آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ یہاں پر ایک آتش فشاں پھٹ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس میں سے لاوا نکل رہا ہے۔ یہ تصویر بچوں یہاں دیکھیے بونڈر دکھ رہا ہے ہوا کا۔ یہ تصویر دیکھیے یہاں پر پیچھے درختوں میں آگ لگی ہوئی ہے۔ یعنی یہ سب شکلوں سے بچوں آپ کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ جو تصویریں ہیں، یہ تصویروں میں آپ کو مختلف آفات نظر آ رہے ہیں، ہے نا بچوں؟ تو چلیے اب یہ آفت کسے کہتے ہیں اس کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ آفت کے بارے میں معلومات حاصل کرنے سے پہلے ہم ہمارے ملک میں پچھلے جو گزرے ہوئے سال ہیں اس میں کون کون سی آفتیں آ چکی ہیں اس کی تھوڑی معلومات حاصل کرتے ہیں بچوں۔ دیکھیے 1993 میں بچوں لاتور کے ایک ضلع کے کلاری دیہات میں زبردست زلزلہ آنے سے ہزاروں لوگوں کی موت واقع ہو گئی تھی بچوں۔ 1993 میں کہاں؟ لاتور کا ایک دیہات کلاری، اس میں زلزلے کی وجہ سے بہت لوگوں کی اس میں جان گئی تھی بچوں۔ اب اس کے بعد جولائی 2005 بچوں، یہ جو اس کی یاد آتے ہی ممبئی کے لوگوں کے آج بھی رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں بچوں، کیونکہ جولائی 2005 میں شدید بارش کی وجہ سے ممبئی میں کئی لوگوں کی جان چلی گئی تھی بچوں۔ یہ واقعہ زیادہ پرانا نہیں ہے بچوں، آج بھی جب ممبئی کے لوگ اسے یاد کرتے ہیں تو ان میں گھبراہٹ، جب بھی بارش ہوتی ہے ابھی بھی تو انہیں وہ سین یاد آتا ہے ان کے آنکھوں کے سامنے بچوں۔ جولائی 2005 کا۔ جولائی 2014 میں ضلع پونے کے تعلقے امبے گاؤں کا مالین گاؤں چٹانوں کے کھسکنے سے دیکھتے ہی دیکھتے تباہ ہو گیا بچوں۔ وہاں کے پہاڑ کی وجہ سے کئی لوگ ملبے کے نیچے دب کر ہلاک ہو گئے۔ اور ایک واقعہ ہے جو نومبر 2015 میں تامل ناڈو میں ہونے والی شدید بارش سے بے شمار لوگوں کی
جان چلی گئی تھی۔ یہ کچھ واقعات، کچھ آفتیں آپ کی کتاب میں دی گئی ہیں، جو واقعات ہمارے ملک میں پچھلے سالوں میں ہوئے تھے۔ پچھلے دنوں ہی آپ کو پتہ ہوگا کہ اور ایک آفت سے دوچار ہونا پڑا تھا ہمارے ملک کو۔ مہاراشٹر میں جو نسرگ چکری وادر آیا تھا، آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ اس میں کوکن کا جو ریجن ہے، یعنی رائے گڑھ اور رتنا گیری میں اس طوفان کی وجہ سے بہت تباہی مچی تھی بچوں، بہت جانی اور مالی نقصان ہوا تھا۔ تو یہ کچھ آفت ہے جو ہمارے ملک میں پچھلے سالوں میں پیش آئی ہوئی تھی۔ اس کے بارے میں ہم نے معلومات حاصل کی ہے بچوں۔ دیکھیے یہاں پر ایک کلاری کے کچھ گھروں کی شکلیں ہیں، بھوکمپ کی وجہ سے، زلزلے کی وجہ سے کیا حال ہوا ان کے گھروں کا۔ اور یہاں پر دیکھیے وہ مالین گاؤں والے حادثے کی شکل ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، تو چلیے یہ تو کچھ مثالیں ہوئی، اب دیکھتے ہیں ایکچول آفت سے کیا مراد ہے۔ اچانک آنے والی مصیبت سے ملک یا سماج کے بڑے پیمانے پر جانی، مالی اور سماجی نقصان ہوتا ہے۔ اس مصیبت کو آفت کہتے ہیں۔ یعنی اچانک آنے والی مصیبت سے ملک یا سماج کے بڑے پیمانے پر جانی، مالی اور سماجی نقصان ہوتا ہے، ایسی مصیبت کو آفت کہتے ہیں بچوں۔ اب آفت کی بھی دو قسمیں ہیں بچوں، کون کون سی؟ کون کون سی؟ ایک قدرتی آفت اور دوسری انسان کی پیدا کردہ۔ ایسا آفت کی دو قسمیں ہیں بچوں۔ آیا سمجھ میں بچوں؟ آفت کی قسموں کے بارے میں، آفت کے بارے میں ہم نے پڑھا، آفت کسے کہتے ہیں، اور اس کی دو قسموں کے بارے میں پڑھا۔ چلیے ابھی آگے بڑھتے ہیں۔ اب آفت کیوں آتی ہے، وہ کیسی ہوتی ہے، اس کے بارے میں چند پوائنٹ دیے گئے ہیں۔ شدید بارش کی وجہ سے آنے والا سیلاب، زلزلہ، بجلی گرنا، آتش فشاں کا پھٹنا وغیرہ، جنگلات میں اچانک لگنے والی آگ، بے شمار تعمیر، ماحول کا بگڑتا توازن، دہشت گردی، فساد، بم دھماکے، حملے، آگزنی، حادثات۔ یہ آپ کو کچھ مثالیں دی گئی ہیں کہ آفت کیوں اور کیسی ہوتی ہے۔ تو آفت کی دو قسمیں ہوتی ہیں بچوں، ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے دیکھا، قدرتی آفات اور انسان کی پیدا کردہ آفات۔ ٹھیک ہے بچوں، یہاں کچھ آفتیں دی گئی ہیں، آفات دی گئی ہیں، اس کی جماعت بندی آپ کیجئے دو گروہ میں، انسان کی پیدا کردہ آفتیں اور قدرتی آفتیں۔ دیکھیے آگزنی، کیمیائی گیس کا رساؤ، آندھی، سیلاب، سونامی، بم دھماکے، عمارت کا گرنا، چٹانوں کا گھسنا، سڑک حادثہ، جنگیں، جنگل کی آگ۔ ان آفتوں کی آپ جماعت بندی کیجئے دو گروہ میں، ایک میں لکھیے قدرتی آفتیں کون کون سی ہیں، اور ایک میں لکھیے انسان کی پیدا کردہ آفتیں کون کون سی ہیں۔ کریں گے بچوں؟ چلیے اب آگے بڑھتے ہیں۔ اب کچھ آفتوں کے بارے میں ہم مزید معلومات حاصل کرتے ہیں کہ وہ آفت کیسے ہوتی ہے اور اس سے نقصان کیا کیا ہوتا ہے۔ چلیے ابھی پہلی آفت دیکھتے ہیں، زلزلہ۔ زمین میں حرکت کی وجہ سے
बड़े पैमाने पर तवानाई खारिज होती है और ये तवानाई ज़लज़ले की लहरों में तब्दील होकर ज़मीन की ऊपरी सतह पर हलचल पैदा करती है, जिसकी वजह से ज़मीन लरज़ती है और इसमें दरारें पड़ जाती हैं। ज़मीन के इस कश्र का अचानक लरज़ना ही ज़लज़ला कहलाता है बच्चों। ज़मीन में हरकत की वजह से बड़े पैमाने पर तवानाई खारिज होती है और यही तवानाई ज़लज़ले की लहरों में तब्दील होकर ज़मीन की ऊपरी सतह पर हलचल पैदा करती है और इस हलचल की वजह से ज़मीन लरज़ती है, यानी हिलती है, वाइब्रेट होती है। मोबाइल कैसे वाइब्रेट होता है, वैसे ज़मीन भी ज़ोर से वाइब्रेट होती है, जिसकी वजह से ज़मीन में दरारें पड़ जाती हैं और इसी को आप ज़लज़ला कहते हैं, इसी को आप भूकंप कहते हैं। आया समझ में बच्चों? अब ऐसा माना जाता है कि ज़लज़ले की दूसरी वजूहात भी है। कौन कौन सी? उसमें से कुछ वजूहात हैं, कुछ वजूहात का ज़िम्मेदार इंसान भी है। जैसे इंसान बड़े बड़े बंद बनाता है, कानकुनी के काम करता है, यानी बंद बनाना, कानकुनी के काम वगैरह भी ज़लज़ले की दूसरी वजूहात हैं बच्चों। चलिए, अब ज़लज़ले की वजह से नुकसान क्या क्या होता है, ज़लज़ले की वजह से ज़लज़ले के असरात क्या होते हैं वो देखते हैं बच्चों। ज़लज़ले के असरात में पहला है इमारतों, पुल, रास्तों, रेल रास्तों को नुकसान पहुंचता है। नदियों के बहाव की सिमत बदल जाती है। बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान होता है। ये देखिए बच्चों, यहाँ पर ज़मीन में पड़ी हुई दरारों की शक्ल आपको दिखाई गई है। ये आया समझ में? ये पहली आफत के बारे में हमने मालूमात हासिल की है, ज़लज़ला। अब आगे बढ़ते हैं। अब सैलाब पूरी दुनिया में बार बार रोनुमा होने वाली कुदरती आफत है। पूरी दुनिया में बार बार रोनुमा होने वाली एक कुदरती आफत है सैलाब। अब सैलाब कैसे होता है, सैलाब कैसे आता है? शदीद बारिश की वजह से एक मकाम पर ज़्यादा मिकदार में जमा होने वाला पानी नदी के किनारों से बाहर निकल जाता है। बारिश जब बहुत होती है ना बच्चों, तो पानी नदियों में भर जाता है और जिसकी वजह से उसके किनारों से निकलकर, नदी के किनारों से निकलकर पानी बाहर निकल आता है, तो इसे सैलाब कहते हैं। वो आसपास के गांव में घुस जाता है, खेतों में घुस जाता है, उसे सैलाब कहते हैं। अब बहुत ज़्यादा बारिश होने पर बड़े शहरों में पानी की निकासी के लिए नाकाफ़ी इंतज़ाम की वजह से गढ़ भर जाते हैं और पानी रास्तों में फैल जाता है। शहरों में क्या होता है बच्चों, जब बहुत बारिश होती है तो पानी की निकासी मतलब जो जमा हुआ पानी है वो बाहर निकलने के लिए अगर इंतज़ाम नाकाफ़ी हुए तो वो पानी भर जाता है और रास्तों में फैल जाता है और आसपास के इलाकों और घरों में दाखिल हो जाता है। तो इस तरह से सैलाब आता है बच्चों। देखिए सैलाब की शक्ल आपके किताब में दिखाई गई है। देखिए पानी घरों में घुस जाता है, खेतों में, फिर घर डूब जाते हैं, दिखाई दे रहा है आपको शक्ल में। अब सैलाब के असरात देखते हैं बच्चों। बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान होता है सैलाब के वजह से। ज़मीन की झीज होती है, यानी बहुत सारी मिट्टी बहकर दूसरी जगह जाती है, ज़मीन की झीज होती है। फसलों का बेइंतहा नुकसान होता है बच्चों।
سیلاب کا زور کم ہونے کے بعد بھی بیماریاں اور وبائی امراض پھیلنے کی وجہ سے لوگوں کی صحت خراب ہوتی ہے۔ یہ ہے سیلاب کے کچھ اثرات۔ چلیے بچوں، اب اگلی آفت دیکھتے ہیں۔ ہم نے زلزلہ اور زلزلے کے اثرات دیکھے، پھر اس کے بعد سیلاب اور سیلاب کے اثرات دیکھے۔ اب دیکھتے ہیں آندھی کے بارے میں۔ ہوا میں پیدا ہونے والے کم یا زیادہ دباؤ کے پٹے اور ان کی وجہ سے موسم میں ہونے والی تبدیلی کی وجہ سے تیز و تند ہوائیں چلتی ہیں اور آندھیاں چلتی ہیں۔ یعنی بچوں، ہوا میں دباؤ ہوتا ہے، یہ ہم پچھلے اسباق میں وغیرہ پڑھ چکے ہیں۔ تو ہوا میں جو دباؤ ہوتا ہے، کم دباؤ ہو یا زیادہ دباؤ ہو، تو اس کی وجہ سے موسم میں تبدیلی ہوتی ہے اور اس وجہ سے تیز و تند ہوائیں چلتی ہیں، آندھیاں چلتی ہیں۔ یہ دیکھیے یہاں پر آپ کو دکھایا گیا ہے شکل میں، ناریل کے پیڑ کی کیا حالت ہو گئی ہے تیز ہواؤں کی وجہ سے۔ آیا سمجھے بچوں؟ اب آندھی کے اثرات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ آندھی سے متاثر علاقوں کو شدید نقصان پہنچتا ہے بچوں، بے انتہا جانی اور مالی نقصان ہوتا ہے۔ بجلی کی فراہمی بند ہو جاتی ہے، کیونکہ آندھی کی وجہ سے پیڑ اور الیکٹرک پول وغیرہ اکھڑ جاتے ہیں، اور جو اس کی لائنیں ہیں، سپلائی لائن، تاریں، وہ ٹوٹ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے بجلی کی فراہمی بند ہو جاتی ہے اور ذرائع ابلاغ متاثر ہوتے ہیں۔ آیا سمجھ میں؟ یہ آندھی کے کچھ اثرات ہیں بچوں۔ آیا سمجھ میں؟ چلیے ابھی اگلی آفت کا مطالعہ کرتے ہیں۔ جنگل کی آگ۔ جنگل یا گھاس کے علاقے میں قدرتی یا غیر قدرتی وجوہات سے لگنے والی بے قابو آگ کو جنگل کی آگ کہتے ہیں۔ یہ آگ تیزی سے پھیلتی ہے بچوں۔ اب جنگل میں کیسی آگ لگے گی بچوں؟ دو چیزیں ہیں اس میں، قدرتی وجوہات یا غیر قدرتی وجوہات۔ قدرتی وجوہات مطلب کیا؟ جب بجلی وغیرہ جنگل میں گرتی ہے یا گھاس والے علاقے میں گرتی ہے تو آگ لگتی ہے، یا تیز ہواؤں کی وجہ سے جنگل میں جو بڑے بڑے پیڑ پودے ہوتے ہیں اس کی رگڑ کی وجہ سے بھی کبھی کبھی جنگل میں آگ لگتی ہے۔ تو یہ ہے قدرتی وجہ، اس سے بھی جنگل کی آگ لگتی ہے اور وہ بے قابو طور پر وہ جنگل کی آگ پھیل جاتی ہے۔ اسی کی طرح کچھ غیر قدرتی وجوہات بھی ہوتے ہیں، جیسے انسان جنگل میں گئے یا کچھ کھانا بنانے یا کچھ چیز گرم کرنے کے لیے آگ لگاتے ہیں، یا پھر کچھ لوگ جنگل میں سیر و تفریح کے لیے جا کر آگ وغیرہ جلاتے ہیں تو وہ آگ بے قابو ہو کر جنگل میں پھیل جاتی ہے۔ اسے کہتے ہیں جنگل کی آگ۔ اب جنگل کی آگ کے مضر اثرات کیا ہیں؟ اس میں پہلا ہے قدرتی وسائل کا بڑے پیمانے پر نقصان ہوتا ہے بچوں۔ جنگل ایک قدرتی وسیلہ ہے، پیڑ پودے، اس میں آگ لگ گئی تو قدرتی وسائل کا بڑے پیمانے پر نقصان ہوتا ہے، اور آگ لگنے کی وجہ سے دھواں کافی نکلتا ہے اور جس کی وجہ سے ہوا بھی آلودہ ہو جاتی ہے بچوں۔ آیا سمجھ میں؟ تو ہم نے کچھ آفتیں دیکھی ہیں بچوں، امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ یہ دیکھیے آپ کی کتاب میں، یہ جنگل کی آگ کی شکل ہے، کیسے بے قابو طریقے سے آگ پھیلتی ہے، بہت نقصان ہوتا ہے اس میں۔ ٹھیک ہے بچوں، تو امید ہے آپ کو یہ کچھ آفتیں سمجھ میں آئی ہوں گی، اس کے مضر اثرات بھی سمجھ میں آئے ہوں گے۔ اب کچھ سوالات پوچھے گئے ہیں، اس کے جوابات سوچو بچوں۔ آپ کی جماعت میں فی الوقت کتنے طلباء ہیں؟ اور اگر فی الوقت جتنے طلباء ہیں، اگر ان کے
5 गुना طلبا ایک ہی جماعت میں بیٹھے تو کیا ہوگا بچوں؟ سمجھیے آپ کی کلاس میں 40 طلبا ہیں، اب اس کو 5 گنا کر کر اسی کلاس میں بیٹھایا جائے تو کیا ہوگا؟ کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بہت زیادہ بھیڑ والی جگہ پر کوئی حادثہ ہو سکتا ہے؟ لگتا ہے؟ کیا حادثہ ہو سکتا ہے؟ ذرا مجھے کمنٹ کر کر ضرور بتائیے بچوں، ٹھیک ہے؟ تو چلیے اس سبق کا ہم پہلا پارٹ قدرتی آفات میں حسن استعمال قدرتی آفات کے دوران حسن انتظام کا پہلا پارٹ بچوں ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، جس میں ہم نے آفات کے متعلق کچھ معلومات حاصل کی ہے بچوں، ٹھیک ہے؟ ویڈیو اگر پسند آیا تو ضرور لائک کیجئے، شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔